السلام علیکم دوستوں، اس وقت میں جا رہا ہوں دراصل ایک پروگرام میں۔ یہ ہے جماعت اسلامی کی ایک مارچ، کراچی بچاؤ مارچ ہے، ایک ریلی ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ آج جوائن کر رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں میں کیوں جا رہا ہوں، میں کس لیے جا رہا ہوں، کیا ضرورت کیا ہے مجھے جانے کی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب کراچی کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح کی صورتحال دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت کراچی میں 3 کروڑ لوگ افراد رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، ان کو اٹھنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی قوت کے اظہار کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو کچھ کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی نئی داستان نہیں ہے، اور کراچی میں اس وقت دیکھا جائے ایک عرصے سے لوگ گھٹن کا شکار ہیں، ایک مایوسی کا شکار ہیں، ایک احساس کمتری کا شکار ہیں، استحقاق ان کا مجروح ہوا ہے، ان کے حقوق جو چھینے گئے ہیں، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ پیپلز پارٹی کا ہے اور سندھ گورنمنٹ کا ہے۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہم جائیں گے آگے، اور یقیناً مقررین کی خطاب بھی سنیں گے اور تقریریں بھی سنیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں آخر جماعت اسلامی کی اس مہم میں کیوں شریک ہونے جا رہا ہوں، اور اس تحریک میں کیوں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ آخر اور بھی لوگ ہیں، جانا چاہیے، صحیح بات ہے، کراچی کے لیے جو بھی حقوق کی آواز اٹھائے بات کریں، ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن ماضی میں جب میں نظر ڈالتا ہوں تو کون لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے لیے کچھ کیا؟ باتیں تو بہت سے لوگوں نے کی، تقریریں بہت سے لوگ کرتے ہیں، تحریکیں بہت سی برپا ہوئی، تنظیمیں بہت سی بنی، لیکن ڈیلیور کس نے کیا؟ نام کس کا آتا ہے؟ وہی والا دیکھا ہے۔ تو میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آپ پروجیکٹ میں کسی جگہ فلیٹ بک کرانا چاہیں تو آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ ان کے پہلے پروجیکٹ کون سے تھے، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا۔ تو لہٰذا اگر میں دیکھوں تو جماعت اسلامی نے کیا ڈیلیور کیا، دوسروں نے کیا ڈیلیور کیا۔ جماعت اسلامی بہت مختصر ٹائم کراچی میں رہی، لیکن میں پھر یاد آتا ہے مجھے میئر افغانی کا وہ دور، کہ جب ہم نے سڑکیں، آج تک وہ سڑکیں جو میئر افغانی کے دور میں بنی، آج تک وہ سڑکیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی سڑکیں بنتی ہیں ٹوٹتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں۔ لیکن واحد یہ جماعت اسلامی کی میئر تھے افغانی، اور جن کا ایک فلیٹ میں پہلے بھی رہائش تھی، اور آج بھی میرے ایک دوست نے وہاں گئے، وزٹ کیا، تو آج بھی وہی فلیٹ میں ان کا خاندان رہتا ہے۔ اور اسی طرح میئر افغانی کے دور میں جو بھی کراچی کے لیے جد و جہد کی گئی وہ ایک مثالی تھی۔ پھر آگے بڑھیں تو جماعت اسلامی کے کسی رہنما کو موقع ملا تو وہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ تھے، اور نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ جب کراچی کے میئر بنے تو مجھے بھی اتفاق سے ایک جگہ یوسی کا میں نائب ناظم رہا، تو ہم بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، دیکھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ 2 سال تو سسٹم کو بنانے میں، سمجھنے میں اور اس کی پلاننگ میں لگ گئے، لیکن 2-2.5 سال ملے تقریباً کام کرنے کو۔ لیکن آج جماعت اسلامی کے ہمدرد ہی نہیں بلکہ جماعت اسلامی کے مخالفین بھی اس بات کا وہ جو ہے احساس کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں حقیقتاً جو ہے یہ جماعت اسلامی کے جو نعمت اللہ خان کا دور ایک سنہرا دور تھا، اور کراچی میں سب سے زیادہ ترقی، تیز ترین ترقی جو اسی بڑے بڑے فلائی اوورز بنے، بڑے بڑے پارکس بنے، پارکس کی جو ہے کے علاوہ جو ہے نا سڑکیں بنی، ترقیاتی کام اس قدر ہوئے کہ حیران ہوتی، دنیا حیران ہوتی ہے کہ میئر ان کے دور میں، اس سٹی ناظم کے دور میں تیز سے کام ہوا۔ پھر آگے بڑھے تو اچھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کراچی میں، پھر آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا ہوں نعیم الرحمان صاحب ان کے جماعت کے رہنما ہیں، مسئلے حل کیے کہ الیکٹرک کا مسئلہ تھا وہ اس کو حل کیا، کافی حد تک حل کیا، ورنہ پہلے بوگس بلنگ ہوا کرتی تھی، ناجائز بلنگ ہوا کرتی تھی، آئے دن جو ہے نا پرائسز بڑھ جایا کرتے تھے، بڑھا بھی رہے، لیکن بہت زیادہ لگام دینے میں، اس کو نکیل دینے میں جماعت اسلامی کے ایک ہاتھ ہے۔ تو کہ الیکٹرک کا مسئلہ حل کیا، شناختی کارڈ کا بہت بڑا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل کیا، اسی طرح جو ہے وہ کئی ایسے ایشوز تھے جو کہ حل نہیں ہو رہے تھے، پانی کا بھی معاملات کئی جگہوں پہ جماعت اسلامی نے حل کیے، اور اس طرح کے جماعت اسلامی نے جس تحریک کو آگے بڑھا کیا اس کو سولو کرانے میں ایک بڑا کردار رہا ہے۔ یعنی لوگ اس بات کو ماننے لگے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک نہ صرف سچے دعوے کر رہی بلکہ اس پہ عمل بھی کر رہی ہے، اور کئی معاملات میں آپ بحریہ کا ٹاؤن لے لیں، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کو دفتر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، 2 بار وہ جماعت اسلامی کے دفتر گیا، اور وہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جو ناجائز انہوں نے ڈیولپمنٹ کے چارجز لگائے تھے اور کئی لوگوں کو کینسل کیے تھے، وہ سب پیسے واپس دلوائے کافی حد تک جماعت اسلامی نے، اور ملک ریاض نے ایگریمنٹ کیا، اور کافی حد تک کے لوگوں کا جو ہے مسئلہ حل ہوا۔ اس سے مطلب ہے کہ جماعت اسلامی جس تحریک کو اٹھا، ایک وجہ اور بھی ہے، ایک بات آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ دبتے نہیں ہیں، یہ جھکتے نہیں ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ بکتے نہیں ہیں، یہ پیسوں کے اوپر نہیں، لوگ ورنہ ملک ریاض کے آگے کوئی اور کھڑا تھا
تو آرام سے پیسے لے کے وہ چھوڑا جا چکا تھا، معاملہ طے ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ خیر، بات میں آگے بڑھتے ہوئے کہوں گا کہ اس وقت لوگوں کی نظریں ہیں کہ کس کو ووٹ دیا جائے، کس طرح ووٹ دیا جائے۔ ہاں، آپ کے آپشنس ہیں، آپ کے پاس MQM بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے مصطفیٰ کمال بھی ہے، آپ کے پاس پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن سب یہ آزمائے ہوئے مہرے ہیں اور ان سب کو آزمایا جا چکا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، غور کریں آپ اس بات پہ کہ اگر اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ آپ لوگ کوئی لوگ دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا شاید پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے متحد ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا اگر کوئی اور مثلا MQM کو ووٹ دیں گے یا MQM کا آپ ساتھ دینے کی کوشش کریں گے تو ہوگا یہ کہ وہ جو ہے لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، کیونکہ جو اردو بولنے والے ہیں وہ تو شاید ان کو ووٹ دے دیں، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، یعنی ہے کہ پختون اسپیکنگ ہے، دوسرے بولنے والے ہیں پنجابی اسپیکنگ ہے، وہ ووٹ نہیں دیں گے، لہٰذا ووٹ بڑھ جائے گا، نقصان کس کو۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد میں جماعت اسلامی کا ساتھ دینا جو ہے نا وہی سب سے زیادہ بہتر اور کارآمد ہے اس وقت۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج مارچ میں شریک ہونا چاہیے، اور مارچ میں شرکت کے ساتھ ساتھ جو ہے سب کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کون کراچی کے لیے مخلص ہے، کون کراچی کے لیے ایمانداری سے کام کر رہا ہے، کون سچائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کتنے بھی ہو جماعت اسلامی کے، لیکن اس بات پہ ان کا اتفاق ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے لوگ، جماعت اسلامی پارٹی جو ہے مخلص ہے، ایماندار ہے۔ ان کا امیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ دنیا جو ہے نا وہ لوٹ کھسوٹ کی جگہ ہے، اور ان کی ایمانداری اور بے باکی کی وجہ سے ہم امید کر سکتے ہیں کراچی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ کراچی میں پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں، جو کہ کنٹونمنٹ کے ایریا میں الیکشن ہوئے، جماعت اسلامی کو اچھے ووٹ ملے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محسوس ہو رہا ہے۔ آج بھی جو ہے اگر ٹی وی میں اگر کمپٹیشنز ہوتا ہے، پرآمد بلایا جاتا ہے، تو نعیم الرحمان کی جگہ آپ دیکھیں گے وہ ان کو بلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا بھی محسوس کر رہا ہے، اینکرز بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک ویٹ رکھتی ہے اور جماعت اسلامی ایک چیلنج بن رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب اس کراچی میں اگر کسی قیادت پہ بھروسہ کیا جا سکتا تو کون لوگ، یہ سوچنا آپ کو ہے، یہ ہم نے نہیں سوچنا۔ پچھلے ماضی میں اگر پارٹیوں کو ووٹ دیے گئے، اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ مثال کے طور پہ متحدہ قومی موومنٹ MQM کو ووٹ آپ کے آپشن ہے، لیکن آپ بتائیں کہ سینٹ کی سیٹیں کس نے بیچی؟ آپ بتائیں کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں کس نے بیچی؟ آپ بتائیں۔ سب سے زیادہ دشمن تو اس وقت پیپلز پارٹی ہے نا آپ کی، ہم سب کی۔ اور پیپلز پارٹی کو کھڑا کس نے رکھا؟ MQM نے کھڑا رکھا۔ MQM نے ہمیشہ اس کی چپکی رہی ہے، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، اور وہ کسی آخر تک وہ ساتھ رہی ہے، تو کندھا تو انہوں نے دیا نا، اور MQM نے اس کو پیپلز پارٹی کو جو ہے زندہ رکھا، ان کا ساتھ دیتا رہا۔ اور آج بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ آپ ووٹ دے کے پیپلز پارٹی کو آپ MQM کو لے آئیں تو پھر وہ ساتھ نہیں دے، ساتھ اسی کا دے گی، اس نے اقتدار کے ساتھ رہنا ہے، اس کی فائلیں نہیں کھل جائیں گی، اس کے کیسز نہیں کھل جائیں گے، وہ رہ نہیں سکتی۔ ان کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ماضی ان کا ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے وہ کسی پارٹی، وہ پارٹی جو کہ حکومتی پارٹی ہے، چاہے وہ نیشنل بیس پر ہو یا صوبائی بیس پہ، ان کی مجبوری ہے۔ اب دوسری پارٹی آ جاتی ہے اس وقت جو ہے مصطفیٰ کمال میں سمجھتا ہوں کہ MQM سے بہتر ہے، اور کراچی والوں کے پاس ایک آپشن تھا لیکن انہوں نے اویل نہیں کیا مصطفیٰ کمال کا۔ مصطفیٰ کمال نے کام کیا کراچی میں، لیکن زیادہ تر ان کے ہی لوگ کہتے ہیں، سابق گورنر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے میئر نعمت اللہ صاحب نے جو کام کیا تھا اس کو ہی آگے بڑھایا، انہی کی پلاننگ تھی، انہی کی ڈیلیور کی ہوئی چیزیں تھیں، انہی کو لے کے آگے بڑھایا۔ چلو بہرحال کچھ کام کیا، اور مصطفیٰ کمال کا ایک احسان تو ہے کہ جماعت اسلامی ہی واحد تنظیم جس نے MQM کے خلاف ہر دفعہ ہر جگہ جو ہے اس کی پوزیشنز کو ایکسپوز کیا، اس کے جرائم کو ایکسپوز کیا، بے باک بات کی، کوئی نہیں بولتا تھا، صرف جماعت اسلامی بولتی تھی، کیا میڈیا کیا تنظیمیں، کوئی نہیں بولتا تھا، لیکن جماعت اسلامی بولتی تھی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی نے اس کے بعد بولا ہے، بھلے وہ لائے گئے، لیکن یہ بھی چلو مصطفیٰ کمال کا احسان ہے کہ وہاں لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ جب مصطفیٰ کمال انہی کی پارٹی کے لوگوں نے یہ باتیں بتائیں تو ان کی آنکھیں کھلی، تو دوسرا آپشن تھا مصطفیٰ کمال کا ہے، لیکن مصطفیٰ کمال کے بعد بھی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ لائے گئے ہیں، اور جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ پھر اپنے ہی انہی کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، تو آگے ایسا ہی ہوگا کہ ان کے مفادات کے لیے کام کیا جائے گا۔
تیسرا آپشن جو ہے ظاہر ہے کہ وہ دینی پارٹیاں ہیں، دینی جماعتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت دینی جماعتوں میں سب سے زیادہ مضبوط جماعت اسلامی ہے. تو اگر ووٹ آپ کو بانٹنے ہیں تو پھر دوسری جماعتوں کو دے دیں. لیکن یہ کہ اس ووٹ کو بانٹنے سے بہتر یہ کہ میں مشورہ دوں گا تمام دینی جماعتوں کا، جماعت اسلامی کو مشورہ دوں گا کہ وہ دینی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں. تعاون علی البر والتقوی، کہ دینی جماعتوں کے ساتھ اگر اتحاد ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کم از کم جو ہے نا ان کے کردار بہتر ہیں. ان کے جو ہے وہ ان کے ماضی میں جو ہے آپ دیکھیں کہ کوئی جماعت ایسی نہیں جنہوں نے ان کے بڑے بڑے اسکینڈلس آئے ہوں، چھوٹی بڑی باتیں آئی ہوں گی جی او آئی سمیت، لیکن کوئی اسکینڈلس اور اس طرح کے دھندے جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کوئی ایسی جماعت دینی جماعت نہیں ہے. ٹی ایل پی ایک مضبوط ہے. ٹی ایل پی بھی ظاہر ووٹ لے گی اور پورے ملک میں چیلنج بنے گی، اور ٹی ایل پی جو ہے ایک بڑا آلٹرنیٹ آئے گا دینی جماعت کی صورت میں. وہ ٹی ایل پی بھی ہے. تو جماعت اسلامی کو بھی چاہیے اور دوسروں کو چاہیے کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی اتحاد کریں، اس لیے کہ جو بھی ہیں کم از کم وہ شیطان تو نہیں ہے نا، کم از کم وہ اس طرح کے لوٹ کھسوٹ والے تو نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے دوسری جماعتیں جو ہیں وہ آتی اور جاتی رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک یہ پھر تیسری رائے تھی پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی، چوتھی رائے تھی پیپلز پارٹی. جناب پیپلز پارٹی نے تو جو تماشا کیا ہے. ہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے نا، جس کے اوپر نہ جماعت اسلامی آواز اٹھائی ہے لیکن کم اٹھائی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ ہے 18ویں ترمیم. یہ ظلم ہوا ہے جو 18ویں ترمیم یہ صوبہ یا صوبائی مختاری کے اس میں حق میں تھے ہی نہیں. تو جناب اس 18ویں ترمیم ختم ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ان کو اختیارات ملے، جس کی وجہ سے ان کو پیسہ ملا، دولت ملی. نہ اس قابل ہے، نہ یہ لٹیرے، یہ چور چکے. یہ پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت انتہائی انہوں نے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا. اور یہ انہی کے دور میں جب یہ زرداری تھا، آپ کو پتہ ہے کیا کہانی پیچھے، اعتزاز احسن تھے ان کے وکیل، ان لوگوں نے یہ سارے اس کو فارم کیا 18ویں ترمیم میں، اور ان کو پتا تھا کہ صوبے میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے. یہ دولت لوٹ کے جو ہے باہر کے ملکوں میں بھیجی جا رہی ہے، زرداری کے اکاؤنٹ میں ڈالی جا رہی ہے، بلاول بھٹو کے اکاؤنٹ میں، ان کے خاندان کے اکاؤنٹ میں ڈالی جا رہی ہے. تو یہ دراصل وہ ساری دولت ہے جو کہ 18ویں ترمیم کا تحفہ ملا ان کو. تو لہٰذا پوری جماعتوں کو مل کر 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہیے. دوبارہ اس کو، پرانی ترمیم صحیح تھی، تو 18ویں ترمیم ہمارے صوبہ، خاص طور پہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کو اتنے زیادہ اختیارات ملے جائے، جس کا نقصان دونوں صوبے بہت زیادہ ہوا ہے. تو لہٰذا یہ 18ویں ترمیم ایک بہت زیادتی تھی، اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے، اس کے خیر بات میں ختم کرتا ہوں. ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر یہ بات کہوں گا کہ دراصل آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے، جذبات میں نہیں آنا. ہمارے یہاں کیا ہوگا کہ آگے چل کے ایک جذباتی فضا پیدا کی جائے گی، چند سندھیوں کو مار دیا جائے گا، چند جو ہے مہاجروں کو مار دیا جائے گا. کرنے والے وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے ووٹ بینک بنانے ہیں. ابھی جو آگ جلائی گئی جو ہے وہ مختلف مارکیٹوں میں آگ لگی تو وہ نیچرلی لگی ہے، لیکن بعد میں بعض جگہوں پہ خود ان لوگوں نے آگ لگوائی ہے حقیقتاً، جو کہ اس کے ذریعے نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس کے ذریعے جو ہے عصبیت کی آگ کو بڑھپا کرنا چاہتے ہیں، جو تعصب کی آگ کو بڑھا کر اور اس کے بعد اپنا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب قتل ہوتے ہیں نا، جب قومیت کی بنیاد پر قتل ہوتے، چاہے وہ سنی مارا جائے، مہاجر مارا جائے، پٹھان مارا جائے، پھر وہ سارے جو ہے نا ہمدردیاں اپنی قوم کے لیے بٹور لیتے ہیں، انہی کے لیے. اب وہی مثال ہے کہ پھر عصبیت میں پھر انسان جو ہے نا پوری قوم کنویں میں جا رہی ہے، تو پوری قوم وہ بھی سب کنویں میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ عصبیت ہے ہی ایسی بری چیز. اسی لیے اسلام نے پسند نہیں کیا اور پوری دنیا میں اس ریسزم کو پسند نہیں کیا جاتا. لہٰذا آپ لوگ آنکھیں کھول کے رکھیں، آپ لوگ جو ہے اپنے کانوں کو کھول کے رکھیں اور تیار رہیں اس بات کے لیے کہ اس طرح کی وارداتیں ہوں گی جس میں جو ہے نا آگ بھڑکے، جس میں جو ہے تعصب کی آگ بھڑکے، جذباتی ہوں گے لوگ، جذباتی ہوں گے اور جذبات میں آگے پھر جو ہے سندھی کو ووٹ دے، مہاجر کو ووٹ دے، پٹھان کو ووٹ دے. یہ ایک فضا پیدا کرنے کو اور کوئی حل نہیں ہے نا. انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہو ان لوگوں نے تو بات ہے، ان کو کوئی ماضی دیکھ لیں انہوں نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا، تو لوگ جو بھٹکے ہوئے پریشان ہیں. واحد حل یہی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے نا ایک ایسی آگ بھڑپا کی جائے جس کے اندر یہ چیز کی جائے. تو دوستو پھر اگلے الیکشن جو ہے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میری گفتگو کا مقصد ہی یہی تھا کہ آج ہم سوچیں اور آگے ہم خود فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے، کس طرح ہے. تو انتخاب سوری کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.